ہم ہمیشہ سے آپ لوگوں کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو شخص گستاخ ہو جاتا ہے وہ لازمی طور پر اہل بیت کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرے لیکن اہل بیت سے اس کی محبت سچی ہو۔ زبانی طور پر وہ خواہ کتنے ہی دعوے کرتا رہے کہ مجھے اہل بیت سے بہت محبت ہے۔ مرزا جیلمی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان کی طرف سے صحابہ کرام کی جو گستاخیاں آن دی ریکارڈ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر بھی چکے ہیں، اور اس پہ دلائل کے ساتھ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ مکمل دلائل کے ساتھ رد موجود ہے۔ ہم اتمام حجت کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کر چکے ہیں جس میں مرزا انجینئر محمد علی صاحب کی تقریباً 50 گمراہیاں ان کی زبانی پیش کی ہیں۔ خود ان کے ویڈیو کلپس یا ان کے جو پمفلٹس ہیں ان میں سے ہم نے دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے۔ آپ احباب ہماری وہ ویڈیو جو اتمام حجت کے نام سے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی 50 گمراہیاں یا 50 گمراہ کن افکار، اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے، اور انشاءاللہ آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کریم کی زبانی اہل بیت ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 اور 33 میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، اور بہت بڑا مغالطہ بعض لوگ خصوصاً روافض یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل بیت کی تطہیر بیان کی ہے، اور اہل بیت سے مراد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ چند افراد کو لیتے ہیں، جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ ازواج مطہرات کو سرے سے اس آیت میں شامل ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ آیت اتری ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، جیسا کہ آیت نمبر 32 میں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم دنیا کی کسی بھی عورت جیسی نہیں ہو، یعنی دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو تمام عورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات افضل اور اعلیٰ ہیں قرآن کریم کی زبانی۔ اور پھر اس آیت کے بعد اگلی آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ سارا خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اے نبی کے اہل بیت، اللہ رب العزت تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اچھی طرح تمہاری تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات ہیں جن کی تطہیر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، تو اہل بیت بھی انہیں ہی کہا گیا قرآن کریم میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے پاس بلایا، اور چادر کے نیچے ان کو لے کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے، تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی۔ تو یہ افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل، وہ اور ان کی آل بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو ہم ان کو بھی اہل بیت سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو اہل بیت کہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا ہے، اور یہی سیاق ہے ان آیات کا۔ تو اگر کوئی ان کو اہل بیت ہی نہ مانے یا پھر ان کی توہین کے درپے ہو جائے اور ان کی گستاخی کا مرتکب ہو جائے تو پھر اہل بیت کا گستاخ ہی ہوگا نا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی ایک ممتاز شان رکھنے والی، ان کی جو خصوصیات ہیں اور ان کے جو امتیازات ہیں، ان کے جو منفرد فضائل ہیں، اس پر بھی ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں، یہاں وہ موقع نہیں ہے۔
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن کریم میں ان کی براءت نازل ہوئی، 10 آیات سورہ نور کی اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، ایسی جلیل القدر ہستی کے بارے میں جو قرآن کی زبانی اہل بیت بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی ان کی براءت نازل کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ قرآن نے انہیں امہات المومنین میں شامل کیا ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ دشمن ہے اہل بیت کا، چاہے زبانی طور پر جتنے بھی دعوے کرتا رہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین مرزا محمد علی انجینئر صاحب کر چکے ہیں، اور بار بار اس کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث پیش کی اور اس میں تحریف کر کے، حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے جو اپنی طرف سے داخل کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ ظالمہ قرار دیا، اور 10,000 مسلمانوں کا خون ان کے سر دیا کہ یہ خون ان کے سر ہے۔ اب میں انجینئر صاحب کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ ساری باتیں کی ہیں۔ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا پھر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے، اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ اب وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ حضرت علی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عنقریب ہے علی تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا بدبخت ہوں گا پھر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے، نہیں لیکن کا مطلب وہ بیان کر رہے ہیں جب اس کے بالکل اپوزٹ بات ہو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ حالانکہ اس کا کوئی توقع نہیں بنتا تھا، لا الہ الا اللہ اور لیکن میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس میں کوئی مماثلت ہی نہیں تھی۔ بہرحال جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو میں بڑا بدبخت ہوں گا، یہ ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک کہے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی سے لڑوں گا یا یہ میرا ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو۔ اردو زبان میں ایسے ہی بات ہوتی ہے، اگر آپ کہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ کہتے ہیں اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کہیں کہ وہ بھی حق پہ ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حق پر کہیں تو پھر 10,000 افراد کا خون کس کے سر تلاش کریں؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر حق پہ ہیں تو نعوذ باللہ مرزا صاحب کے بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر 10,000 افراد کا خون ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی عدالت میں کیس لے جائیں اور کہیں کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں حق پہ ہیں، کوئی مانے گا؟ تو بہرحال ہماری یہاں انٹینشن یہ نہیں ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو اختلافات صحابہ کرام کے ہوئے ان کے بارے میں تفصیل کریں، اس پہ ہم بہت ساری ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں، اور انجینئر صاحب کے جتنے بھی اشکالات ہیں اور جتنے بھی خرافات ہیں اور جتنی بددیانتیاں اور تحریفیں ہیں ان کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ظالمہ ہوں گی، وہ ظالم ہوں گی، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ داخل کرنا، اور جب ان پر پکڑ کی گئی تو پھر یہ بات کہی جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جی وہ اس سے لازم یہی آتا ہے کہ وہ ظالمہ ہوں گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
سب سے پہلے تو اس روایت کی استنادی حیثیت ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے 27198 نمبر، اس کی سند میں ایک راوی ہے فضیل بن سلیمان۔ اس کے بارے میں ذرا آپ ائمہ دین کی آراء ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا اس قابل تھی کہ روایت کی اس کی بنا پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ظالمہ کہا جاتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یا 10,000 افراد کے خون کو ان کے سر پہ مڑا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ خون ان کے سر ہے، نعوذ باللہ۔ فضیل بن سلیمان النمیری، امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بثقۃ، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں لین الحدیث، اس کی حدیث مضبوط نہیں، کمزور ہوتی ہے۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں، مضبوط نہیں ہے۔ امام نسائی بھی یہ فرماتے ہیں مضبوط نہیں ہے۔ امام صالح بن محمد جزرہ فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ساجی ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ لیس ہوا بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، ولا یکتب حدیث، اس کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی۔ امام ابو حاتم نے فرمایا تھا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی، امام ابن معین فرماتے ہیں حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی حدیث لکھی جائے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ یکتب حدیثہ کا لفظ ہے کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی یا نہیں لکھی جائے گی، یہ کس لیے بولا جاتا ہے؟ بعض راوی ہوتے جن کے حافظے میں کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری تھوڑی ہوتی ہے، حدیث اگرچہ اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے لیکن امکان ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا راوی اسی طرح کی روایت یا وہی روایت نقل کرے تو وہ کمزوری رفع ہو جائے گی۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حافظے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، وہ وہم کی حد تک چلے جاتے ہیں، تو ان کی روایت جو ہے وہ دوسرے سے مل کر بھی مضبوط نہیں ہوتی، یہ اس وقت بولا جاتا ہے۔ تو امام ابو حاتم نے فرمایا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی، تو امام ابن معین نے فرمایا اس کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی، اس قابل ہی نہیں، لیس ہوا بشیء۔ اسی طرح امام ساجی فرماتے ہیں وکانہ صدوقاً، یہ فی نفسی ہی تو سچا تھا، وعندہ مناکیر، لیکن اس کے پاس منکر روایتیں تھیں، بہت سی منکر روایتیں اس نے نقل کی ہوئی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حدیث میں، لیکن اس کا حافظہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس کی روایتیں منکر قرار پائی ہیں۔ اور ایک اعتراض کوئی شخص یہ بھی کر سکتا ہے، بہت سے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو میں ہی ان اعتراضات کو پہلے ہی رفع کر دیا جائے جو بعد میں کسی نے کرنے ہوں۔ کئی لوگ پھر بولتے ہیں جی جو بخاری مسلم کی راوی پر آپ نے جرح کر دی، یہ بھی تو بخاری کا راوی ہے، بخاری میں اس کی حدیث ہے۔ تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں فتح الباری کے مقدمے میں، تو وہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَىٰ أَحَادِيثَ تُوبِعَ عَلَيْهَا، کہ صحیح بخاری میں اس کی چند حدیثیں ہیں اور ان میں بھی اس کی مطابقت موجود ہے، یعنی اس کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا گیا، اس کے مطابق موجود دوسرے راوی وہی حدیث روایت کر رہے ہیں اور صحیح بخاری میں ہی اس کے مطابق بھی موجود ہیں، لہٰذا صحیح بخاری پر کوئی اعتراض نہیں اس راوی کے مجروح ہونے کی وجہ سے۔ تو صحیح بخاری میں اگر کوئی راوی ایسا ہے جس پر جرح ہے تو اس کی بہت ساری توجیحات ائمہ دین نے کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق شواہد موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کے حافظے کی خرابی سے پہلے کی روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، اور بھی توجیحات۔ بہرحال صحیح بخاری پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ ہمیں حافظ بن حجر نے فرما دیا ہے، بتا دیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ منکر ہے، سخت ضعیف روایت ہے، اور اس قابل نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے اور چہ جائے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ ظالم قرار دینے کے لیے، ظالمہ قرار دینے کے لیے اس کو نقل کیا جائے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ویسے لوگوں کو بہت کہتے ہیں صحیح الاسناد، صحیح الاسناد حدیثیں میں بیان کرتا ہوں، یہاں ان کو بالکل خیال نہیں آیا۔ اگر شرم ان کے قریب سے بھی گزری ہوتی تو مسند احمد جہاں سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس کے نیچے حاشیے میں محققین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، الفضیل بن سلیمان النمیری عندہ مناکیر وہذہ منہا، فضیل بن سلیمان کی بہت سی روایتیں منکر ہیں اور یہ روایت بھی انہی منکر روایتوں میں سے ہے، وقد اضطرب فی اسنادہ، اس کی سند میں بھی اس سے اضطراب واقع ہوا ہے، یعنی سند بھی صحیح طرح وہ بیان نہیں کر سکا۔ ایسی روایت کو پیش کر کے اور پھر اس میں اپنی طرف سے الفاظ داخل کر کے، پہلے مرزا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ ظالم ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے نہیں جی اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ بہرحال یہ روایت ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پرلے درجے کی یہ منکر روایت پیش کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کرنے والا یہ اہل بیت کا
محب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سری خیانت ہے جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ باقی جو لاکن کا لفظ وہ بول کر اس سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اس کے الٹ ہے، یہ بالکل یہ بھی ان کی بے بنیاد بات ہے۔ نہ تو اس حدیث میں اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے تو اس حدیث میں بھی یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حدیث کو ثابت مانا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میں پھر ظالم ہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس بات کو چھوڑو، بلکہ آپ نے کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس میں کہاں سے یہ بنا لیا کہ تم ظالم نہیں، عائشہ ظالم ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر میں یہاں 2 آیتیں بھی پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 12 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہ منافقین ہی اصل میں فسادی ہیں لیکن یہ اس بار کا شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا فساد کر رہے ہیں۔ اب لاکن کا لفظ یہاں بھی آیا ہے، تو مرزا صاحب بتائیں کہ لاکن کس کے لیے آیا ہے، کس لیے آیا ہے یہاں پر، یہاں کس بات کو الٹ کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب؟ اور اگلی بات سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ بتائیں کہ کس چیز کو وہ، جیسے اس حدیث میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے بات بنا کر اس کو مطلب زیب داستان کے لیے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس آیت میں کیا کریں گے؟ یہاں بھی تو لاکن کا لفظ آیا ہے۔ اور پھر حدیث میں آپ کو ایک سناتا ہوں، اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اور اس لاکن کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا جو مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں، آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بنیادی طور پر ایسی جو صورتحال ہوتی ہے کہ اس حدیث کا مفہوم صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اصلہ فی الصحیحین، یعنی اس حدیث کی اصل جو ہے وہ بخاری و مسلم میں ہے۔ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے خوارج کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں۔ وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ بخاری و مسلم میں حدیث آپ کو مل جائے گی۔ لیکن یہ روایت جب امام اسماعیل بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنی سند سے، اور یہ احادیث و اسماعیل ابن جعفر اس نام سے کتاب موجود ہے، اس میں 201 نمبر حدیث ہے کہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہ انہوں نے حدیث بیان کی تھی خوارج والی، تو میں نے ان سے پوچھا یا ابا سعید حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر هذه الخوارج، کیا آپ نے ان خوارج کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ خوارج کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قال لا، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، ولکنی سمعتہ یذکر قوما، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جن کی یہ صفات ہوں گی، جن کی نماز کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزے کو دیکھ کر اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، یعنی دین پر عمل میں عبادات میں وہ بہت آگے غلو تک کی حد تک چلے جاتے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہوں گے بڑے نیک ہیں۔ اور یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسا کہ تیر جو ہے وہ اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے، یعنی جس جانور کو آپ نے تیر مارا ہے تو وہاں سے اگر تیر نکل جائے تو تیر کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے یہ دین میں داخل ضرور ہوئے ہیں لیکن آگے نکل گئے ہیں، دین ان کے ساتھ کوئی نہیں رہا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، الفاظ پر غور کریں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے خوارج کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے۔ اب اگر اس لاکن کو الٹ بنایا جائے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ پہلی بات دوسری کے الٹ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوارج کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اصل میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ خوارج کا جو لفظ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں، یخرجو یہ لفظ تو استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن الخوارج کے طور پر ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا۔ یا پھر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، تو ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ اس دور میں ایسے ہوں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی صفات بیان کی اور وہ خوارج ہی کی صفات ہیں۔ تو یہاں لاکن کا لفظ آیا ہے، لاکنی، لاکن
نہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے بالکل وہ مطلب نہیں بنتا جو مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا انجینئر صاحب کی اہل بیت سے کتنی محبت ہے اور کس قدر انہوں نے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں۔